أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواہ مسلم۔ محترم سامعین، آج کے درس کا ٹاپک ہے سنت مؤکدہ کی اہمیت و فضیلت اور پڑھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کہتے کسے ہیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو بھی نمازیں چاہے دن کی پڑھی جانے والی ہوں یا رات کی پڑھی جانے والی ہوں، فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی ہوں یا فرض نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی ہوں، ان تمام نمازوں کو سنن اور نوافل نماز کہا جاتا ہے۔ اب ان سنن اور نوافل نمازوں میں سے بعض نمازیں ایسی ہیں جن کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور جن کے پڑھنے پر بڑا اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور انہی نمازوں میں سے بعض سنتیں ایسی ہیں جو فرض نماز سے پہلے یا بعد پڑھی جاتی ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، پابندی کی ہے، اور خود اپنے اصحاب کو اس چیز کی پابندی کرنے کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے۔ تو ایسی نمازوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نمازیں جو فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام برتا ہے، پابندی کی ہے، اور اپنے اصحاب کو پڑھنے کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے، تو ایسی نمازوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنن اور نوافل کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ نوافل کا اہتمام کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب قیامت کے دن بندوں کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا اور نماز کا حساب ہو رہا ہوگا، فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی نکلتی ہے تو اس کے نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو پوری کی جائے گی۔ یہ ہے سنن اور نوافل کے پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت۔ اسی طریقے سے سنت مؤکدہ کے بارے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلہ، رات اور دن میں جس شخص نے بھی 12 رکعات نمازوں کی پابندی کر لی، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو جنت کے اندر اس کے لیے ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے ایک گھر بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ام حبیبہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصلی للہ کل یوم 12 رکعۃ تطوعا غیر الفریضہ الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ وہ شخص، وہ بندہ جو اللہ رب العالمین کے لیے ہر روز 12 رکعات نماز کی فرض نماز کے علاوہ پابندی کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کرے گا، ایک گھر بنائے گا۔ اور ان نمازوں کی تعداد 12 رکعت ہے، جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان کی کل تعداد 12 رکعت ہے۔ اب یہ 12 رکعت نماز کس وقت پڑھی جائے گی، کتنی پڑھی جائے گی، اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے، ظہر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، اسی طریقے سے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ کل 12 رکعت ہو گئی، اور انہی کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔
اب ان میں سے بعض نماز ایسی ہیں جو 4 رکعت ہیں، یا سنت مؤکدہ کے علاوہ جو بھی نافل نمازیں ہیں اس میں سے بہت ساری نمازیں ہیں جو 2 رکعت ہیں، بہت سی نمازیں ہیں جو 4 رکعت ہیں، بہت سی نمازیں ہیں جو 8 رکعت ہیں۔ تو اب ان نمازوں کو کس طریقے سے پڑھا جائے؟ کیا 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی جائے، 4 رکعت ایک ساتھ پڑھی جائے؟ تو اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی جو بھی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ مسنا مسنا کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ پوچھا گیا کہ مسنا مسنا کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ 2 رکعت، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دینا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ چاہے وہ 4 رکعت والی سنن اور نوافل ہو یا وہ 8 رکعت کی سنن نوافل ہو، ہم کو ان تمام نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے۔ انسان پڑھنا چاہے تو 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، 4 رکعت یعنی 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل بات یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، رات کی نماز ہو چاہے دن کی نماز ہو، فرض نماز کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ تو اس لیے چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو چاہے اور نوافل ہوں، بہتر یہی ہے کہ ان کو 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، یہی طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو تمام طرح کی سنت اور نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔